بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر الگ الگ قسم کی صلاحیتیں رکھی. ایک صلاحیت ہے دیکھنے کی. الحمدللہ ہم لوگ سامنے جو چیز ہے اس کو دیکھ پاتے ہیں، سب چیزوں کے کلر محسوس کر پاتے ہیں. دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا. بعض تو پیدا ہوئے تب سے نابینا، بعض کی عمر کے ایک حصہ تو بینائی میں گیا، لیکن بعد میں ان کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، کوئی بیماری پیش آ گئی جس کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے کسی چیز کو دیکھ سکنا، اور دوسری نعمت ہے جو چیز جیسی ہے ویسی دیکھ سکنا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دوسری نعمت پہلی نعمت سے بھی بڑی ہوئی ہے تو شاید غلط نہیں ہے. جو چیز جیسی ہے ویسی ہم لوگ دیکھ پائیں، جو چیز جس حیثیت پر ہے، جس مقام پر ہے، ویسی ہم لوگ دیکھ پائیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسکول میں پہلے یہ چیز پڑھائی جاتی تھی، اب بھی ہوگی. ایک چیز تو ہم جانتے ہیں، نابینا آدمی کو کبھی ٹرین کا ڈرائیور نہیں بنایا جاتا. جس کی بینائی ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں پاتا، تو اس کو کبھی بھی ڈرائیور نہیں بنایا جا سکتا. لیکن ہم نے اسکول میں پڑھا جس کو یہ بھی اندھاپا ہے، یہ جو نہ دکھائی دینا اندھاپا ہے. لیکن ایک رنگ اندھاپا ہوتا ہے. رنگ اندھاپے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی کلر دوسرا کلر دکھتا ہے. جیسے ہرا کلر ہو تو لال دکھتا ہے، اور لال کلر ہو تو ہرا. یہ جو ٹرین کے ڈرائیور بنائے جاتے ہیں ان کے پہلے آنکھ کا خصوصی چیک اپ ہوتا ہے. اگر ان کو رنگ اندھاپا ہے تو ان کو ٹرین کا ڈرائیور نہیں بنانا دیا جاتا، کیونکہ وہ سگنل دیکھے گا، اگر ہری سلکی ہوئی ہے تو وہ سمجھے گا کہ لال ہے. کیونکہ اس کو الٹا دکھائی دیتا ہے تو وہ رک جائے گا. اور جس وقت جو ہے وہ لال سلکی ہوئی ہوگی اس وقت ہری سمجھ کے گاڑی چلا دے، ٹرین چلا دے گا، تو ایک بہت بڑا حادثہ پیدا ہو سکتا ہے. اس آدمی کا قصور نہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ جو چیز جیسی ہے اس سے الٹا دیکھنا ہے. یہ ایک بہت بری چیز. ایک آدمی نابینا ہے تو کم سے کم کسی کے سہارے وہ چل لے گا، لیکن جس کو الٹا دکھائی دیتا ہے وہ کسی کا سہارا بھی نہیں لے گا، اور خود بھی الٹا دکھائی دینے کی وجہ سے کسی گاڑی میں گر جائے گا. اس لیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ سچ مجھے سچ دکھائی دے، جھوٹ مجھے جھوٹ دکھائی دے، گناہ گناہ دکھائی دے، اچھائی اچھائی دکھائی دے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں دعا آئی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى. بہت جامع دعا ہے، ہم کو یہ مانگتے رہنا چاہیے. کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو حق ہے اس کا حق ہونا ہم کو دکھا، وارزقنا اتباعہ، اور پھر اس کی پیروی بھی نصیب کر، اس حق کے راستے پر چلنا بھی نصیب کر. وارنا الباطل باطلا، اور جو چیز باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کا غلط ہونا بھی ہم کو دکھلا ہے. وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے ہم کو پرہیز عطا کر، اس سے بچنے کی توفیق عطا کر. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، تو جس کو چاہتا ہے، تو جس کو پسند کرتا ہے، ایسی چیز کی ہم کو توفیق دے. وجعل آخرتنا خیرا من الاولى،
ہمارا اگلا جو دن آنا ہے وہ آج کے دن سے اچھا بنا، ہماری یہ دنیا اس کے مقابلے میں آخرت کو ہماری بہتر سے بہتر بنا۔ اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اے اللہ حق ہے تو میں اس کو حق دیکھ سکوں، ایک نعمت یہ۔ اور حق کتنے لوگ حق جانتے ہیں لیکن پیروی کی توفیق نہیں ہوتی، اس راستے پر ڈگر پر آنے کی توفیق نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز فرض ہے، جانتے ہیں حق ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضری نہیں دے سکتا۔ تو ایک نعمت تو تھی کہ اس نے عشاء کی نماز کو سچ اور حق جانا، لیکن توفیق نہیں ہے دوسری، تو یہ بھی مانگا جانا چاہیے کہ وارزقنا اتباع، اے اللہ اس حق کی پیروی کرنے کی تو ان کو توفیق دے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو باطل کو باطل تو جانتے ہیں، جیسے زنا برا ہے لیکن اس سے بچنے کی توفیق نہیں ہے، اور نفس کے سامنے مغلوب، ایسا کوئی موقع آ گیا تو انسان اللہ کو بھول کر بدکاری میں لگ جاتا ہے۔ یہاں کون سا پرابلم ہے؟ یہ باطل کو باطل تو سمجھ رہا ہے مگر اس سے بچنے کی اس کو توفیق نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کرے چاہے تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ بعض مرتبہ حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ انسان گناہ کو گناہ سمجھے ابھی نقصان میں نہیں، یہ بہت بڑے، جیسے ایک شرابی شراب کو حرام سمجھتا ہے تو ہے نقصان میں، لیکن بڑے نقصان میں ابھی نہیں ہے۔ بڑے نقصان میں وہ ہے جو شراب کو حلال سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو حلال سمجھے گا اس سے پرہیز کب کرے گا، اور اس کو گناہ کب سمجھے گا، لہذا توبہ بھی نہیں کرے گا، اور اسی حالت کے اندر وہ اس دنیا سے گناہ کو نیکی سمجھتے ہوئے رخصت ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بری حالت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگو کہ اللہ جو چیز سچ ہے اس کا سچ ہونا بھی دکھلا اور اس کے پیچھے چلنا بھی سکھلا، اور باطل کو باطل دکھلا اور اس سے پرہیز کرنا بھی سکھلا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ آج جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے فتنے حق کا لبادہ اوڑھ کر آ رہے ہیں۔ آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کسی نے آپ کو یہ دعوت دی ہو کہ نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو۔ کہیں آپ نے دیکھا کوئی بینر غیروں کی طرف سے کبھی ایسی دعوت دی گئی آپ کو کہ نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، زکوٰۃ چھوڑو، حج چھوڑو؟ پلیز نہیں۔ لیکن ان کی طرف سے ایسی چیزیں ہمارے بیچ لا دی گئی کہ انسان چاہنے کے باوجود بھی نماز میں نہیں جڑ سکتا۔ جیسے آپ کو بعض سیریلوں میں، موویز میں، فلموں میں ایسے وقت میں مشغول کر دیا گیا کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی عصر مغرب پڑھ نہیں سکتے۔ 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے، اب آپ عصر اور مغرب کے اس وقت کے اندر وہاں داخل ہوں گے تو آپ کی مغرب بھی گئی اور عشاء بھی گئی۔ انہوں نے صاف نماز کو نہیں چھڑوائی آپ سے، مگر ایک ایسا مشغلہ آپ کا کر دیا کہ جس کے اندر آپ نے اپنی نماز چھوڑ دی۔ اگر یہ شخص اسی ڈگر کے اوپر رہا تو کل کو عصر مغرب چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی فضا بدل جائے گی۔ لمبے عرصے تک فرض نماز کو چھوڑنے کی بنا پر انسان اس کی فرضیت کا تصور گنوانے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عصر اور مغرب کے فرض ہونے کا تصور گم۔ حالانکہ کسی آدمی نے عصر اور مغرب اور جو بھی فرض نمازیں ہیں ان نمازوں کو فرض ماننا چھوڑ دیا تو یہ آدمی آن دا اسپاٹ کافر، فوراً کافر ہو جائے گا۔ روزہ دیکھ لیجئے، کبھی کوئی ایسا دشمنان اسلام آپ کو ترغیب نہیں دیں گے کہ روزہ چھوڑو، لیکن باطل کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو شوگر ہے، اور ڈاکٹر حضرات بھی اب سیکھ گئے ہیں، ڈائریکٹ روزہ نہیں، یا آپ کو شوگر ہے اگر آپ جو ہے روزہ رکھیں گے تو آپ کو یوں ہو جائے گا اور تو ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک تو واقعی معذور ہے، تجربے کی روشنی میں مسلمان ڈاکٹر اس کے حق میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس آدمی کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کتنی غالب گمان کی حد تک یا یقین کی حد تک ایفیکٹ ہوگی، تو پھر اس آدمی کے لیے فتویٰ پوچھ کر وہاں سے اجازت ملنے پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر اتنا خطرہ ہے
اور بتایا جا رہا ہے کہ آج سے ہی آپ احتیاط برتو، روزہ چھوڑ دو۔ 40 سال کا آدمی ہے، اب روزہ چھوڑے گا 80 سال کی عمر تک، تو 40 سال تک روزہ ہی چھوڑے رکھے، حالانکہ یہی شخص خوب میٹھا کھاتا ہے، دوسرے جو شوگر کے اعتراض کی چیزیں ہیں ان سب کو خوب برتتا ہے، ایک روزے میں شوگر لڑتا ہے انسان۔ یہ ایک در حقیقت مہم ہے ان کی طرف سے چلائی گئی، ڈائریکٹ آپ سے روزہ نہیں چھڑوائیں گے، ایک اچھا عنوان قائم کریں گے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جس جگہ اچھے عنوان سے برائی آوے اس سے بھی ہم کو بچا، ہم کو نہیں چاہیے ایسی برائی کہ جو اچھے عنوان سے آئے۔ کسی زہر کے اوپر ڈیری ملک کا کور لگا دیا جائے تو وہ ڈیری ملک بن جاتی ہے۔ یہ بچے کی نادانی ہے کہ صرف کور دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اندر ڈیری ملک، زہر ہے، کوئی بھی کور چڑھا دو اس کے اوپر۔ تو بات ویسی ہی ہے، آج دنیا نے ہماری نادانی کا فائدہ اٹھا کر باطل کو حق کے لبادے میں شروع کر دیا پیش کرنا، اور ہم ہیں کہ سچ مچ نہیں دیکھ سکتے، اور بس ظاہر جو دکھتا ہے اس کے پیچھے لٹو ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پہلے تو یہ دعا مانگیں۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے، یہودی ہمیشہ حق اور باطل کو گڑ گڑ کر کے پیش کرتا ہے تاکہ باطل سے بچنے والے لوگ بھی اس میں پھنس جائیں، چونکہ ان کے سامنے تو آیا اچھے عنوان سے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہو کہ اللہ سچ سچ دکھلا، اس کی پیروی نصیب کر، اور جھوٹ جھوٹ دکھلا اور اس سے پرہیز نصیب کر۔ انشاءاللہ جو شخص مانگتا رہے گا وہ ان فتنوں کے اندر کبھی نہیں پھنسے گا۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اس کی روشنی میں اب مجھے بات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً یہ حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، حضرت ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی آدمی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا راہ گزر راستہ پار کرنے والا رہتا ہے، ایسے دنیا کی زندگی گزار جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے ٹکڑے کے اندر بہت بڑی حقیقت سمجھا دی۔ ہم لوگ اس دنیا میں پرمیننٹ نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے جب ہم بچپنے میں تھے کتنے لوگ چلتے پھرتے تھے اسی دھرتی کے کندھوں پر، لیکن ہمارے سامنے ایک ایک کر کے ایک لمبی فہرست رخصت ہو گئی دنیا سے۔ خود ہم نے کتنوں کو کندھے دیے۔ دنیا آنی جانی ہے، فانی ہے، اس کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یہاں نہ کسی چیز کو قرار ہے نہ کسی انسان کو قرار ہے، کل من علیہا فان۔ تو اگر یہ حقیقت ہم لوگ سمجھ لیں نا کہ دنیا فانی ہے تو انشاءاللہ بڑے خطرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا ہے مگر اس کے فانی ہونے کے بجائے اس کے باقی ہو رہنے اور میرے ایک لمبے عرصے تک انجوائے کرتے رہنے کی فیلنگ مجھ میں ہے تو میں الٹا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ایسی حالت سے پناہ میں رکھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا سے جو بھی آدمی رخصت ہوتا ہے وہ ہمیشہ دنیا پر تھو کر کے جاتا ہے، گالی دے کر جاتا ہے کہ تو نے غرور میں رکھا، مجھے آخرت کی تیاری کے لیے فارغ ہی نہیں ہونے دیا، اور ہمیشہ یہی لالچ دلاتی رہی دنیا کہ نہیں ابھی تیری عمر کہاں ہے، تجھ کو تو جینا ہے، انجوائے کر لو، ہوگی عبادت آخری عمر میں بڑھاپے کے اندر۔ اب موت کوئی کہہ کر نہیں آتی، اور موت کا کسی عمر سے رشتہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے لکھا انسان کو آنکھ بند کر کے دنیا سے رخصت ہو جانے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کی گھڑی آن پہنچتی ہے تو اب ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوا کرتی۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ مضمون ہے کہ انسان جب رخصت ہوتا ہے نا تو فرشتوں سے کہتا ہے تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب ان کے پاس موت آ پہنچتی ہے تو یہ فرشتوں سے درخواست کرتا ہے میرے رب کی خاطر واپس تھوڑی دیر لوٹا دو نا۔ کیوں، کیا کرو گی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کچھ اچھے کام کر لوں میں اور نیکی کے کام میں کر لوں، بہت کچھ مجھ سے تو چھوٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا فاصلہ دیے بغیر فوراً جواب دیا کر ہو ہی نہیں سکتا ہے، تمہاری گھڑی جو لکھی تھی آنکھ بند کر کے چلو،
اور وہ بار بار درخواست کرتا رہے گا، انہا کلمۃ هو قائلها، بار بار وہ درخواست کرتا رہے گا کہ رب ارجعوا، تھوڑا تھوڑا لوٹا دو، چند گھڑی دے دو مجھ کو، کچھ نیک اعمال کروں۔ یہ قرآن کریم نے حقیقت بتائی ہے۔ انسان کی موت جب آتی ہے تو اس وقت وہ فرشتوں سے کہتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے نا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، مسجد، مدرسہ یا کسی اور دینی شعبے کے اندر اپنے روپیوں کو خرچ کرنا، یہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، دو چار چند گھڑیاں دے دے، فَأَصَّدَّقْ، میں خوب صدقے کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، نیکیاں ہی کروں گا۔ مگر اب اسی کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے موت کی گھڑی آپ پہنچتی ہے تو اب واپس لوٹنا، ایک گھڑی نہ آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہماری سانس میں سانس چلتی ہے، ہم اس دنیا کو فانی سمجھیں اور آخرت کے لیے جس قدر گھڑیاں لگا سکتے ہیں لگا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین ایگزامپل دیا۔ ہم میں سے ایک آدمی کمانے کے لیے بیرون ملک جاتا ہے، مثلا انگلینڈ کی ویزا لے کر 2 سال کے لیے کمانے بزنس کے واسطے گیا، تو وہاں جا کر کوئی بڑے بڑے بنگلے تعمیر نہیں کرتا، بہت بڑے بڑے پروگرام نہیں بنے، اسے معلوم ہے میں ٹیمپرری آیا، ویزا ختم اور میری روانگی واپس ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ پردیسی آدمی جو گیا ہے نا، ایسے دنیا کے اندر تم لوگ رہو، یہ تمہارا وطن نہیں ہے، وطن تو تمہارا آخرت ہے۔ دنیا میں پرمیننٹ نہیں آئے ہو تو ٹیمپرری آئے ہو، ہنگامی طور پر آئے ہو اور مختصر وقت لے کر آئے ایسے پردیسی۔ اور اگر اس سے بھی بڑا جگر گردہ ہے نا، تو ایسا سمجھو جیسے تم راستہ چلتے چلتے رات کو کسی جگہ رک گئے، صبح کو ہم کو یہاں سے چل دینا ہے، تو رات کو رکنے والا آدمی ایک بہترین جو ہے اپنے لیے مکان تعمیر کرنے میں لگتا ہے، وہ تو صبح ہو جائے گی مکان تعمیر کرنے میں، تو صبح کو تو چل دینا ہے آپ کو۔ تو یہاں رات کو یہ راہ گزر کوئی اپنے لیے بس ایک ٹینٹ ڈال دیا اور اس کے اندر رات بھر ایک تھوڑا آرام کر لیا، تمبو ڈال دیا، ایک خیمہ ڈال دیا اور آرام کر لیا اور چل دیا۔ تو بس دنیا میں اتنا انتظام اپنے لیے کرو۔ اب اگر کوئی آدمی دنیا میں اتنی مشغولی جیسے سالہ سال، ہزاروں سال، صدیوں اس کو جینا ہے، اتنا انتظام کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے راہ گزر تعمیر کرنے لگ جائے، اس کی تو صبح وہی ہو جائے۔ ایک شاعر نے بہت اچھا اس کو اپنے انداز میں کہا ہے، وہ ایسے ہی رات کو کسی جگہ پڑاؤ ڈال کر صبح روانہ ہو رہا تھا، اپنا ٹینٹ سمیٹ رہا تھا، تو غالباً اس وقت اس نے یہ شعر کہا تھا، نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا ہاکذا الدنیا نزول وارتحال۔ رات کو ہم یہاں آئے تھے، پڑاؤ ڈالا اور آج صبح تو چل بھی دیے، ویسے ہی دنیا بھی ہے، آئے پڑاؤ ڈالا اور موت آئی اور لے گئے، ختم ہو گیا۔ بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے اس نے۔ رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح جب وہ ٹینٹ سمیٹ رہا تھا، اس وقت کے اس کے خیالات تصورات یہ تھے، رات کو ہم یہاں آئے، رکے تھوڑی دیر اور صبح ہوئی، چل بھی دی، ہاکذا دنیا نزول وارتحال، دنیا بھی ایسا ہے، جنم لو، آنکھ کھولو اور آنکھیں بند کرو۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جیسی تھی ویسی ہم نے دیکھی، اور اگر ہم کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی تو دنیا دکھ تو رہی ہے لیکن فانی ہونے کے بجائے باقی ہونا دیکھ رہے ہیں، تو الٹا دیکھنے والے آدمی کو ہمیشہ ٹھوکر ہی لگتی ہے، وہ ہمیشہ دھوکے میں ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کے فنا ہونے کو آپ اپنے پیش نظر رکھو، انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں، بلکہ اس سے زیادہ جگر گردہ ہو آپ کا تو حدیث شریف میں تو اور بھی درجات قائم کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے عد نفسک من اصحاب القبور، جیتے جی اپنے آپ کو قبر میں ہو ایسا سمجھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے، ارے وہ راہ گزر تو کچھ بھی کر لیتا ہے، قبر میں جس کو جانا ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے لیے لیپ ٹاپ اور مختلف قسم کے ریفریجریٹر اور یہ اور وہ تیار کرتا ہے، کچھ نہیں، ایک کفن ہے، میں ہوں اور قبر ہے، کچھ بھی نہیں، پٹیاں ہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا جیتے جی اپنے آپ کو قبر والا شمار کرو،
علماء فرماتے ہیں قبر والا شمار کرنے کا مطلب جیسے میت ہوتا ہے اس کی ایک ہی دھن ہوتی ہے، میں اپنے رب کو مشاہدہ کرنا، کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے متعلق برا سوچتا ہے یا برا جملہ کستا ہے تو اس کو اس سے کیا لینا دینا، بس ایک ہی دھن ہے اس کی۔ تو ویسے دنیا کے اندر ایک ویژن رکھو، آخرت کی تیاری، کوئی مجھ کو پیٹے، کوئی مارے، کوئی گالی دے، ٹھیک ہے، جیسے ایک مردے آدمی کو لوگ کہتے ہیں تو وہ کچھ نہیں بولتا، اگرچہ اضطراری حالت ہے اس لیے تو اختیاری حالت میں ایسے بن جاؤ، اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا مقصد ہے، میرا سفر ہے، میں آگے جا رہا ہوں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں تو اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھتا ہوں۔ مردہ سمجھنے کا مطلب بس میرا ایک آخرت کی تیاری کے علاوہ کوئی کام نہیں، لوگ جو میری ملاقات کے لیے آتے ہیں نا تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میری قبر کے اوپر میری زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ کیا ویژن بنایا ہوگا انہوں نے۔ اور مجھے بتائیے کسی انسان کو اپنا قبر میں ہونا یاد رہے تو وہ انسان کسی کا حق مار سکتا ہے، وہ انسان کسی کے ساتھ عداوت و دشمناوٹ کینہ کپٹ رکھ سکتا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں ہی آگے بڑھے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو اس کی اصلی حیثیت سے پہچانیں، اس کے اصلی مقام سے پہچانیں۔ میرے بھائیو یہاں ایک بات آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھو ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کر تو کوئی جا نہیں سکتا۔ بھائی ہمارے ساتھ بھوک پیاس بہت ساری ضرورتیں لگی ہیں، تو دنیا سے ہم اپنے آپ کو پوری طرح بچا تو نہیں سکتے، ہماری ضرورتیں بھی وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ آپ کو کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے۔ پھر شریعت کیوں کہتی ہے کہ دنیا سے بچو؟ ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ کماؤ، کمانا فرض ہے، اور دوسری طرف یہی شریعت کہتی ہے کہ دنیا کو اپنے پاس مت آنے دو۔ تو یہ تو دونوں ٹکرانے والے اور اپوزٹ حکم معلوم ہوتے ہیں۔ علماء نے بہت اچھی مثال دی ہے، فرمایا ایک کشتی ہوتی ہے، کشتی آپ نے دیکھی شپ، اس کے باہر پانی رہتا ہے تو یہ کشتی کی زندگی ہے، لیکن پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کی موت ہے۔ آب از بیرون کشتی ہستی است و آب در درون کشتی پستی است۔ خواجہ روم جو ہے وہ بہت اچھے ایگزامپلس دیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ مثال بیان کی کہ پانی جب تک کشتی سے باہر ہے تب تک کشتی کی حیات ہے، اور پانی جس دن کشتی کے اندر آ گیا تو وہ کشتی کی موت ہے۔ تو ویسے ہی دنیا ہمارے ظاہر کی خادم جب تک ہے، مجھے اوڑھنے بچھونے کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، باہر ہی باہر دنیا میری رہتی ہے، میں کماتا ہوں، اجازت ہے شریعت میں، لیکن اس کو یہاں مقام نہیں دینا چاہیے۔ وہ جس دن اندر چلی گئی ہمارے دل میں اس نے جگہ پکڑ لی، حالانکہ یہ دل کا برتن تو اللہ کی محبت کے لیے تھا، اس نے پاکیزہ چیز رکھنے کے لیے دیا تھا، تو میرے دل میں محبت چلی گئی تو یہ ہے وہ چیز جس سے شریعت روکتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کی ضرورت کس کو نہیں ہے، شریعت خود حکم کرتی ہے کہ تم کو کمانا فرض ہے۔ چنانچہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہر آدمی پر اتنا کمانا فرض ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اپنی کمر عبادت کے لیے سیدھی رکھ سکے اور اپنے گھر والوں کی کمر عبادت کے لیے سیدھی رکھ سکے۔ اگر اس نے اتنا نہیں کمایا تو جیسے آج عشاء کی نماز جس نے نہیں پڑھی اللہ پوچھے گا کہ نہیں کہ فلاں تاریخ کو عشاء کی فرض کیوں نہیں پڑھی، ویسے اس کے نہ کمانے پر ایک فرض کو چھوڑنے کا سوال ہوگا اس سے۔ فرض عین ہونے کا یہ مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو شریعت تو کہتی ہے کماؤ مگر وہ باہر رہے، ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہ پکڑے۔ آج پرابلم یہی آ گیا، ہمارے دل پر قابو پا لیا ہے دنیا نے، اسی لیے دنیا کے خاطر نماز چھوڑنا بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں پہلے مسجد کے اندر اچھے سلوگن لگا کرتے تھے، تو یہ بھی لکھا رہتا تھا کہ نماز سے مت کہو گے مجھ کو کام ہے، کام سے کہو مجھ کو نماز پڑھنی۔ ہم جو ہے نماز سے کہتے ہیں کہ وہ کام کریں گے اس کے بعد پڑھ لیں گے وقت ملے گا، تو نہیں، نماز سے مت کہو، کام سے کہو کہ تو سیکنڈ نمبر پر ہے، میرا رب پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ جس سے یہ آ گیا اس آدمی کے لیے دنیا نعمت ہے،
دنیا کو 2 نمبر پر رکھو اور رب کو پہلے نمبر پر رکھو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دنیا کی کمانے کی اجازت دی ہے وہ بہت آسان ہے اور اللہ کبھی آزمائش بھی کرتا ہے. چنانچہ ایک آدمی دکان کھولے ہوئے، مغرب کا وقت ہے اور عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کے پاس 2 کسٹمر آ گئے. چلو تھوڑی دیر کے بعد نماز عصر ادا کروں گا. ابھی وہ گئے نہیں کہ 4 اور آ گئے. تو اب شریعت کا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ نماز قضا ہونے جا رہی ہے. عصر کا وقت کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا، بہت مختصر ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اب اس پر دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر سنبھالتا ہے یا نماز فرض ادا کرنے جاتا ہے. اگر یہ آدمی کسٹمر سنبھال کر عصر قضا کر دیتا ہے، فیل ہے یہ آدمی. اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور یہاں چلی گئی. اور اگر وہ ایک کسٹمروں کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اگر ٹھہر سکتے ہیں تو ٹھہر جائیے، میری نماز میں قضا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر آپ کو یہاں جو ہے جلدی ہے تو کسی اور دکان سے لے لیجیے. یقین جانو یہ آدمی کامیاب ہے، چونکہ اس نے نماز کو مقدم رکھا. دنیا اور دین کے تقاضوں کے ٹکرانے کے موقع کے اوپر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے کس کو رکھتے ہیں. اگر آپ نے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا یہ فتنہ، اور اگر آپ نے دین کو پہلے نمبر پر رکھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 2 کسٹمر چلے بھی جائیں گے اللہ 200 کو بھیج دے، چونکہ وہ خوش ہے، خزانہ روزی کا اس کے ہاتھ میں ہے. تو دنیا کی یہ حقیقت پہچان لو کہ دنیا سے آپ کو اتنا بچنے کا حکم نہیں ہے کہ تمہاری ضرورت بھی پوری نہ کرو، بلکہ وہ دنیا جس دن دین پر غالب آ جائے تب اس سے بچنے کا آپ کو حکم ہے. ورنہ کماؤ، کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس کا بھی حق ادا کرو اور دنیا کا بھی حق ادا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مشغول ہو کر ہمارے روزے جا رہے ہیں، ہماری نمازیں جا رہی ہیں، ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں بخیل بنے جا رہے ہیں. انسان آج تو یہ سوچنے لگا ہے کہ 4 لاکھ میرے اگر زکوٰۃ میں نکل گئے تو میرا تو انویسٹمنٹ کم ہو جائے گا. اس کے بجائے میں اسی 4 لاکھ کو انویسٹ کر کے پھر ایک بعد میں نکال لیں گے، نماز کی طرح زکوٰۃ قضا تھوڑی ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے یہ آزمائش ہو گئی. ارے 4 لاکھ نکال لیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل گئی اس پورے مال کو تباہ ہونا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے. علماء نے لکھا ہے جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل گئی اس کا مطلب اس میں سے نکالنی تھی، آپ نے نہیں نکالی تو یہ زکوٰۃ ملی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مال کو جھاڑو مار کر لے جائے گا، پورا مال چلا جائے گا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحق نہیں تھا، کسی سے اس نے زکوٰۃ لی اور اپنے مال میں شامل کر دی تو یہ پورے مال کو لے ڈوبے. آپ مستحق نہیں ہیں تو مت لو زکوٰۃ. اپنے مال کے ساتھ آپ نے اس کو شامل کیا تو تمہارا سارا مال جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ دنیا مقدم ہو گئی ہے ہماری نگاہ میں. ہم نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا نہیں ہے، اس کے فانی ہونے کو پہچاننا تھا تو ہماری نگاہوں میں تو اس کا باقی رہنا آ گیا. تو یہی الٹا ویژن ہے اور یہ ایک ایسی غلطی ہے. پچھلی ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی سے بچنے کا حکم دیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں بعض حکم تو وہ ہیں جو خاص اس امت کو دیے گئے. بہت سارے ایسے احکام ہیں پچھلی امتیوں کو نہیں دیے گئے تھے، لیکن بعض کامن احکام ہیں. پچھلی کوئی امت ایسی نہیں جس کو یہ حکم نہ دیا گیا ہو. اس سے اس کا امپورٹنٹ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہوگی جس سے بچنے کے لیے ہر قوم کو، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا کہ یہ تو نہیں کرنا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تم لوگ جب دنیا اور دین کا تقاضا ٹکراتا ہے نا تو دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تمہاری غلطی ہے. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور دور دیر تک رہنے والی بھی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہم نے حکم دیا تھا جو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے. کتنا زبردست حکم ہے. دنیا کو پہلے نمبر پر مت رکھو، دنیا دوسرے نمبر پر. پہلے نماز، اس کے بعد دنیا.
انشاءاللہ اگر اتنا ہم لوگ سیکھ گئے نا تو سب سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے جو مادیت اور دنیاویت کا فتنہ ہے وہ کبھی بھی آپ پر قابو نہیں پا سکے. اور جو دنیا کے فتنے سے بچ گیا انشاءاللہ باقی سارے فتنے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بچنا بہت آسان ہے. پھنستا ہے آدمی یہی. تو میں آپ کو بہت آسانی والا راستہ بتاتا ہوں کہ دنیا کماؤ، لیکن جہاں شریعت کے تقاضے سے ٹکراؤ پیدا ہو اس جگہ شریعت کو مقدم رکھو، پھر قدم آگے مت بڑھاؤ. مجھے معلوم ہے اس جگہ انویسٹ کرنے کی وجہ سے چند ہی دنوں میں انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے، مگر وہاں انٹرسٹ ہے، ناجائز سودے ہیں، فاسد و باطل سودے ہیں. تو چاہے 50 آدمیوں کو اس نے کروڑ پتی بنایا ہو، میں نہیں جاؤں گا. میرے رب کی ناراضگی والی روزی میرے پیٹ کو کبھی ٹھنڈا نہیں کر سکتی. وقتی طور پر اپنے دل پر پتھر رکھ لو، من کو مار لو. اللہ ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں سے آپ کو آنے کا گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر کر کسی کام سے رک جائے گا اللہ اس کے لیے خلاصی اور چھٹکارے کا راستہ نکالے گا. آپ کو تنگی ہے نا، اللہ نکال دے گا، اس تنگی کو ختم کر دے گا اور پھر تو چھپر پھاڑ کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا وعدہ ہے جہاں سے گمان نہیں تھا وہاں سے پیسے برس رہے ہیں آپ کے اوپر. جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن تمہاری قربانیاں چند جگہوں پر ہمارے دوست پھسلے، میں نہیں پھسلے. کیوں؟ مجھ کو میرے رب کو راضی رکھنا تھا. اس کی ناراضگی والی روزی گھر میں آنی ہی نہیں چاہیے. اللہ نہ کرے آپ اگر انویسٹ کر دیں ایسی جگہ جس جگہ ناراضگی والی روزی آتی ہے تو پہلا نقصان یہ ہوگا آپ کے جتنے ماتحت ہیں نا وہ سب بکھر جائیں گے. کل تک اولاد بڑی فرما بردار تھی، آج اس کے پیٹ میں یہ حرام روزی گئی اور بیٹا سر نکالنے لگا، چھاتی نکالنے لگا، سینہ تاننے لگا باپ کے سامنے. باپ اٹھتا ہے ایک دم سے، کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ اتنی اچھی تعلیم تربیت دی تھی، وہ جو دانا حرام کا گیا ہے نا اس کا یہ شرارہ اٹھ رہا ہے. اس کی طبیعت کے اندر اس نے بغاوت پیدا کر دی بچے کی طبیعت میں. ہم لوگ لاکھ اسباب ڈھونڈتے ہیں، بوا وقتوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ پلیدے کرواتے ہیں، بات ہے ہی نہیں. وہ جو روزی غلط گئی نا، چند روز میں یا چند راتوں میں مالدار بننے کا ہمارا شوق ہم کو لے ڈوبا. بیوی نہیں مانتی، گھر کے اندر کل تک سکون کا ماحول تھا، آج بڑی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جمی ہوئی ہے. چھوٹا بڑے کا رسپیکٹ نہیں کرتا اور بڑوں کے دلوں کے اندر چھوٹوں کی شفقت باقی نہیں رہی. کیا ہو گیا؟ ایک دم سود کا پیسہ آیا، اللہ کی ناراضگی والا پیسہ آیا. تو میں نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا. اس لیے مار جاؤ صبر تھوڑی دیر کے لیے. پچھلے دنوں مجاہدے کے ساتھ گزرے ہیں نا، آگے کے دن اتنے مجاہدے کے نہیں آئیں گے. اللہ احوال کھول ہی دیتا ہے ہمیشہ، اور قسمت کی روزی کہیں چاہتی ہے. آپ کی قسمت میں لکھا ہے آپ کو مل کر رہے گا. انسان کو موت ڈھونڈتی ہے تو روزی بھی ڈھونڈتی ہے. انسان جب تک روزی کا ایک دانہ باقی رہے مر ہی نہیں سکتا، خود چاہے تو بھی نہیں مر سکتا. ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. کوئی انسان مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی روزی کا دانہ دانہ وہ پورا نہ کر لے. ہم آئے بھی اختیار سے نہیں ہیں اور ہمارا جانا بھی اختیاری نہیں ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب مؤجل. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا بھی نہیں سکتے. تو کیوں ہم اس روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو روزی ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے؟ بہرحال ناجائز راستوں سے روزی مت تلاش کرو، اس سے تمہارے گھر کا سکون کھو جائے گا. بچے باغی بن جائیں گے، آپ کے ماتحت آپ کے خلاف کین کرنے لگیں گے اور رہا سہا سکون چھین کر ختم ہو جائے. آپ کو جینے کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، مرنے کو جی چاہے گا. کیوں؟ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. بہرحال ایک حقیقت پہچان لو، دنیا فانی باقی نہیں ہے. میرا پرماننٹ ایڈریس دنیا نہیں، آخرت پرماننٹ ایڈریس ہے. وہیں رہنا ہے، وہی ہمارا وطن ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہی رکھا شوق وطن، یعنی اصل وطن کا شوق.
جنت کے تذکرے اس میں کیے ہیں، یہ نعمتیں ملے گی اور ان عذابوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو انسان کی جیب میں یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں، یہ شوق وطن کے نام سے حضرت کی کتاب ہے۔ بہرحال میری آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا آخرت سے ہٹ کر ایک چیز ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا کے فانی ہونے کو دیکھنا بھی دوسرا اسٹیپ ہے، وہ ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا کو باقی سمجھ رہے ہیں تو جیسے ہر مردہ گالی دیتا جاتا ہے نا، ہم کو بھی گالی دے کر جانا پڑے گا دنیا کو۔ اس نے کبھی وفا کی نہیں ہے اور کبھی کسی کے ساتھ کر نہیں سکتی، دنیا چھوٹنی ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت پر ہم کو مطلع کر دے، ہمارے دلوں میں اس کا فانی ہونا ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے فانی ہونے کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دے، آخرت کے باقی ہونے کا تصور بٹھا دے۔ اے اللہ تیری فرما برداری کے لیے ہم کو قبول فرما دے، نافرمانیوں سے مکمل حفاظت فرما دے۔ آج تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانی میں بھی گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی چاہیے تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہماری اس مسجد کے اندر حلقہ تفسیر بھی شروع کرا رکھا ہے اور حلقہ حدیث بھی۔ اللہ یہ ہماری ناقدری کا شکار ہو، اس سے پورے حفاظت فرما۔ اللہ ہم کو اپنی ضرورت سمجھ کر، محتاج سمجھ کر آئندہ بھی تمام مجلسوں کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس سلسلے میں قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ یہ سلسلہ دراز ہو، بابرکت ہو اور بہترین فائدے لانے والا ہو، ایسی توفیق مقدر فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔